اچھا ایک بات میں ہٹ کر ایک کرنے لگا ہوں، ہے وہ بھی حدیث اور امانت داری کے حوالے سے ہی وہ حدیث آئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ بڑی عجیب حدیث ہے، آج پہلی دفعہ پڑھی ہے میں نے۔ وہ کیا ہے؟ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے، میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس میاں اور بیوی کے تعلق کو لباس سے تعبیر کیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اب لباس کیا ہے؟ لباس کے دو بڑے مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارا سطر اس سے ڈھک جائے، اور دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ زینت حاصل ہو جائے، کوئی خوبصورتی حاصل ہو جائے، یہی مقصد ہوتا ہے نا لباس۔ تو اب میاں اور بیوی کے تعلق کو لباس قرار دیا، کیوں کہ جس طرح شوہر بیوی کی ضرورت ہے اس طرح بیوی کس کی ضرورت ہے؟ بھائی شوہر کی ضرورت ہے۔ اب جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اور جو حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں کم از کم اپنے گھروں میں جا کر اس بات کو ضرور بیان کیجئے گا، اور اپنی بیویوں سے یہ کہیے گا کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اور جہاں تک تم اس بات کو پہنچا سکتی ہو وہاں تک پہنچاؤ۔ یہ میں ایک امانت آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس امانت کے اندر دیانتداری کریں گے۔ اب وہ بات کیا ہے سنیں ذرا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑی امانت کے اندر خیانت ہے وہ کیا ہے؟ کہ میاں اور بیوی ہے، شوہر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، اس سے اپنے ازدواجی تعلقات کو قائم کرتا ہے، اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور اگلے دن وہ بیوی اس راز کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ سب سے بڑی خیانت داری میں شمار ہوگی، خیانت کے اندر شمار ہوگی۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت عام ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہیں، ہم نے بھی دیکھی ہیں۔ یہ خواتین کے پیٹ کے اندر کوئی بات رہتی نہیں ہے۔ جب خواتین اس بیان کو سنیں، اور جو سنیں گے ان سے میں پیشگی معذرت کر رہا ہوں، لیکن حقیقت بیان کر رہا ہوں، خواتین کے پیٹ کے اندر بات رہتی کوئی نہیں ہے، کچی ہوتی ہیں یہ۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، بچی کی شادی ہوتی ہے، بچی رخصت ہو جاتی ہے، اپنے سسرال چلے جاتی ہے، برات سے اگلے دن وہ ہمارے یہاں ایک رسم ہے نا جی، صبح صبح وہ ناشتہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور یہ وہ رسم و رواج ہیں ہمارے یہاں اس طرح کے پورے معاشرے کے اندر۔ اب جب وہ رسم و رواج کی باری آتی ہے اور جب وہ ناشتہ لے کے جاتے ہیں، تو اب وہ جو اس لڑکی کی سہیلیاں یا اس کی بہنیں یا اس کی کزن ہوں گی، وہ فوراً اس کے بسترے میں گھس کر بیٹھ جائیں گی اور کانوں میں باتیں شروع ہو جائیں گی۔ وہ باتیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں؟ وہ یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے بڑی جو خیانت ہوگی وہ یہ خیانت ہوگی کہ عورت اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان میں جو تعلق قائم ہوا ہے اس کو دوسرے لوگوں کے سامنے جا کر بیان کر دے۔ یہ اتنی بڑی خیانت داری ہے۔ تو خدارا اپنے گھر والیوں کو سمجھائیں، اپنے عورتوں کو سمجھائیں۔ ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ ہم لوگ تو چلو کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے آئی جاتے ہیں مسجد کے اندر، علماء کی بات بھی سن لیتے ہیں، شاید 10 میں سے کوئی ایک آدھی بات سمجھ بھی آ جاتی ہو، لیکن ہمارے گھروں کے اندر جو ماحول ہے، ہم اپنے گھروں کے ماحول کی تربیت، ماحول کو درست کرنے کے لیے ہمارا کوئی لایا عمل نہیں ہے، ہم میں سے کسی ایک کا بھی نہیں ہے۔ میں آپ ہم سب مسجد میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بچے بھی اسی طرح نماز کی پابندی کرتے ہیں جس طرح ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں؟ تربیت ہوگی تو نماز پڑھیں گے نا۔ میں خود تو نماز پڑھنے آ رہا ہوں، لیکن میں اپنے بچوں کو نماز کی اہمیت نہیں بتلا رہا، وہ کیسے نماز کی طرف آئیں گے؟ کیسے ان کی رغبت ہوگی نماز کی طرف؟ تو بھائیوں کوئی ماحول ایسا بناؤ اپنے گھروں کے اندر، ان کو سٹار پلس اور سونی ٹی وی کے آسرے پہ نہ چھوڑو۔ خدارا یہ میں ہاتھ جوڑ کے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات کر چکا ہوں، آج پھر یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ان کو سٹار پلس اور سونی ٹی وی کے آسرے پہ نہ چھوڑ دو، آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی، واللہ العظیم برباد ہو جائیں گی۔ یہ اتنا ہم لوگ نیچے جا چکے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ صرف اپنی سوچ رہے ہیں، ہمیں اپنے اہل و عیال کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں۔
کیبل ہم خود بچوں گھر میں لگوا کر دیتے ہیں، انٹرنیٹ کا کنیکشن ہم خود بچوں کو لگوا کر دیتے ہیں، ٹیب موبائل ہم خود اپنے بچوں کو لے کر دیتے ہیں، پھر 2 سال کے بعد سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہائے یہ ہم نے کیا کر دیا اپنے بچوں کے ساتھ، یہ ہم نے کیا کر دیا اپنے بچوں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔